بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں منافقین کے اوصاف کے عنوان سے جاری تھا۔ ایک اور خصوصیت جو خالق کائنات نے ان کے لیے ذکر کی وہ یہ ہے کہ عموماً یہ مومنین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مومنین کا استہزاء بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو روشن فکر اور اپنے آپ کو فہمیدہ اور عقل مند شمار کرتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے جب ان کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ جو خدا اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ آیا ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیں جو صفی ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ خود صفی ہیں لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے ہیں اس چیز کا۔ کیوں ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ؟ کہ ان کے اندر چند خصوصیات تھیں جن خصوصیات کی وجہ سے خالق کائنات نے کہا تھا ان مومنین کی طرح بن جاؤ جس طرح یہ مومنین بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ مومنین کون تھے جن کو یہ صفاحت کا عنوان دے رہے ہیں اور خالق کائنات ان کی تعریف و تمجید کر رہا ہے؟ دو گروہ تھے، ایک گروہ مہاجرین کا جو مکہ کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے کے آئے، اور دوسرا گروہ انصار کا تھا جو مدینے میں ایمان لے کے آئے اور وہ پیغمبر اسلام کے میزبان بنے، اور جس طرح سے انہوں نے وعدہ کیا اسی طرح پیغمبر اسلام کے ساتھ حد اقل پیغمبر اسلام کے زمانے تک ساتھ دیا انہوں نے۔ خالق کائنات نے کہا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح بن کر ایمان لے کے آؤ، جس طرح وہ لوگ دائرہ ایمان میں آئے ہیں تم بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو اور دنیا اور آخرت دونوں اپنی آباد کر لو۔ مہاجرین کی کون سی خصوصیات تھیں؟ مہاجرت یا ہجرت یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور کمال اخلاقی بھی ہے اور کمال انسانی بھی ہے، یعنی اخلاقیات کی دنیا میں جتنا ہجرت پہ زور دیا گیا ہے اتنی کسی اور چیز پہ زور نہیں دیا گیا۔ ہجرت بہت بڑا کمال ہے انسان کے لیے اور اخلاقی علم میں یا علم اخلاقیات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہجرت ہے کیا؟ عموماً انسان جب نقائص کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا گناہوں میں گھر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس غلاظت سے یا اس نجاست سے اپنے آپ کو باہر نکالو۔ وہ لوگ جو اپنے نقائص سے ہجرت کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، سفر کر جاتے ہیں، یہ ہجرت انتہائی ممدوح ہے۔ اور فرق بھی ہے ہجرت اور سفر میں کہ ہجرت ایسے سفر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان پلٹ کر واپس نہیں آتا، یعنی جس نقطے سے اس نے آغاز کیا اور وہاں سے نکل گیا، منتقل ہو گیا، دوبارہ پلٹ کر وہاں پہ نہیں آتا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن سفر میں ایسا نہیں ہوتا۔ سفر میں کیا ہے، ایک نقطے سے آدمی چلتا ہے، دوسرے نقطے پہ پہنچتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ بس سفر اور ہجرت میں مین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے اندر جس مبدا سے حرکت کر کے نکلتا ہے دوبارہ وہاں پہ نہیں آتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس لیے کبھی ہجرت مکانی ہے، یعنی ایک مکان سے آپ نے ہجرت کی، دوبارہ پھر پلٹ کر اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے۔ یا ہجرت زمانی ہے، ایک وقت میں جب ایک رذیلت سے انسان سفر کر کے نکل جائے دوبارہ پھر پلٹ کر اس رذیلت میں مبتلا نہ ہو۔
اسی لیے ہجرت مکانی کی جہاں پہ اہمیت ہے وہاں پہ ہجرت مکانتی کی بڑی بڑی اہمیت ہے۔ اور ہجرت مکانتی یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض عیوب کے اندر مبتلا ہو، بعض گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اور ایک زمانے میں خداوند عالم اس کی ہدایت کر دے، متوجہ ہو جائے۔ تو جس دن متوجہ ہو جائے اسی دن سے اس عیب سے اپنے آپ کو نکال دے، اور نکالنے کے بعد پھر پلٹ کر اس عیب میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ تو یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مہاجر الی اللہ ہے، مہاجر الی الرسول ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم چند لمحوں کے لیے اپنی ذات میں نگاہ دوڑاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی محفل میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں پہلے سے آلودہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھی ہم نے، جب ہم مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو اس چند لمحوں کے لیے ہم تمام تر عیوب سے منزہ ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ باقی اگر وہ قرب کا ذریعہ نہ بھی بنے تو کم از کم یہ ہے کہ جب وضو کر کے مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو اس وقت ہمارا البتہ 100% تو نہیں کہیں لیکن بالآخر توجہ ہوتی ہے خدا کی طرف، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس وقت جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں تمام تر عیوب، تمام تر معاصی، تمام تر گناہوں سے آدمی دور ہوتا ہے نا، دور ہو کر مصلی عبادت پہ آتا ہے۔ جیسے ہی وہ 2 منٹ کی عبادت ہماری ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر پلٹ کر اسی محفل کے ساتھی بن جاتے ہیں جس سے پہلے اٹھ کے آئے تھے۔ بس پتہ چلا کہ یہ نماز ہماری نماز مہاجرانہ نہیں تھی۔ اگر یہ نماز ہوتی مہاجرانہ تو جب تک حالت نماز میں ہوتے ہیں ہم غیبت سے بچ جاتے ہیں، جھوٹ سے بچ جاتے ہیں، خیانت سے بچ جاتے ہیں، تہمت سے بچ جاتے ہیں، نامحرم سے نگاہ دوڑانے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سارے عیوب ہم حد اقل اس 2-4 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ ہماری نماز ہجرت کا سبب ہوتی تو یہ نماز ہمارے لیے کیا ہوتی؟ دوام اور ثبوت کا سبب بنتی۔ اسی لیے مومنین کے اوصاف میں سے کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم دائمون۔ اگر دائماً حالت نماز میں ہوں تو یہ نماز دائمی ہمیں ان تمام تر عیوب سے بچا سکتی ہے۔ بس چونکہ ہماری نماز مہاجرانہ نہیں ہوتی، مسافرانہ ہوتی ہے، چند لمحے کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کو مصلی عبادت پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پلٹ جاتے ہیں انہی محفلوں کی طرف، انہی عیوب کی طرف جو پہلے سے ہماری زندگیوں میں حاکم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ آپ عبادات کو دیکھیں کہ ہماری عبادات کیوں اثر نہیں رکھتی اور کیوں عبادات کا اثر ہماری زندگیوں میں مترتب نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں ہجرت کا رکن مغفولن عنہ ہے، ہجرت نہیں ہے۔ ابھی مثلا آپ آئے، آج شب اول ماہ مبارک رمضان بھی ہے، مثلا ابھی روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے میں آپ کئی ایک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ایسے ہی ہے نا، وہ بالآخر پیٹ کو بچا لیں گے، باقی جتنے بھی مفترات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن وہ حقیقی روزہ جو انسان کو واقعاً مقام صائمین پر لے کے جاتا ہے، اس کے لیے فقط بھوک اور پیاس سے بچنا کافی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ پورے اعضاء و جوارے آپ کے حالت روزہ میں ہوں، جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں، خوب چند دنوں کے لیے، ممکن ہے چند دنوں کے لیے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ کر لیں، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک اختتام پذیر ہوگا ہم پھر پلٹ جائیں گے اپنے اسی پہلی حالت کی طرف جو پہلے ہماری زندگیوں میں برپا تھی۔ بس ہجرت بہت بڑا کمال ہے، اور وہ چیزیں چھوڑنا جو انسان کے لیے خوگر ہو جاتی ہیں، جن کا عادی ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑنا، اسی لیے اس کو کہا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ کیوں جہاد اکبر ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ جو انسان کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں ان کو ذات سے جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ جو جن کو عادتیں ہوتی ہیں وہ بری یا اچھی یا بری فرق نہیں کرتا ہے، عادت ہے، عادت کو چھوڑنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب وہ اچھی عادت ہو یا بری عادت ہو فرق نہیں کرتا ہے۔ مثلا فرض کریں ایک اگر چرسی ہے، اگر آپ چرسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ یہ نشہ چھڑوانا چاہیں تو اس کے لیے موت کا عالم ہوتا ہے۔ اب جب اس کو نشہ نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم میں کھجلی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، اور اس اضطراب کے نتیجے میں جیسے ہی آپ اس کو نشے کا وہ دے دیں، اسی کے بعد دیکھیں فوراً اس کی طبیعت میں
ٹھہراؤ آ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ تو چیزیں ملموس ہیں جو دیکھی ہیں۔ خداوند عالم بچائے ہمیں ان چیزوں سے۔ بس اوقات یہ نمازیں انسان کے لیے عادت بن جاتی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، عادت بن جاتی ہیں۔ اور عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، عادت کے طور پہ، نہ عبادت کے طور پہ۔ اور عادت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ نشہ ہوتا ہے، نشے کی طرح ہمیں بھی عادت ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو جسم میں کھجلی، اضطراب، اور جب پڑھ لیں گے تو کہیں گے مطمئن ہو گئے۔ یہ نشے کی طرح ہے، یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت ہوتی تو عبادت تو قرب کا ذریعہ بنتی ہے، عادت تو فحشاء و منکر سے بچاتی ہے، عبادت تو انسان کے لیے معراج کا سبب بنتی ہے، عبادت تو انسان کے لیے تقوی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہ سارے آثار ہماری ان نمازوں پہ مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، ایک عادت حسنہ بنی ہوئی ہے، اچھی عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ عبادتوں کے آثار ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، جب ان کے آثار نمایاں ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ پس اولاً عبادت ہو، ثانیاً مہاجرانہ ہو، اس پر عبادت کے آثار انسان کی زندگی میں ظاہر ہوں، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان قرب الہی کی طرف گامزن ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ایک طبقے کو ذکر کیا جو مکہ کی سرزمین پہ ایمان لے کے آئے، جن کو کہا گیا مہاجرین۔ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 8، یہ دونوں آیتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی آیت مہاجرین کے بارے میں ہے اور دوسری آیت انصار کے بارے میں، اور دونوں کے اوصاف خداوند عالم نے ذکر کیے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 8 مہاجرین، للفقراء المہاجرین، یعنی وہ جو مہاجرین میں سے فقیر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ کی سرزمین سے ان کو نکالا گیا اور ہجرت پہ مجبور کیا گیا تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا ان سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا، مال منال، گھر، جو کچھ ان کے پاس متاع دنیا تھا وہ سارے کا سارا ان سے لے لیا گیا۔ فقط وہ جو تن کے اوپر لباس تھا ان کا وہ چھوڑ دیا گیا اور ان کو اپنے دیار سے نکال دیا گیا، نکل جاؤ۔ کون ہے مہاجرین؟ قرآن پھر ذکر کرتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی گھر ان کے چھین لیے گئے، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا اور ان کو بے گھر کر کے مکہ کی سرزمین سے نکال دیا گیا۔ فقط گھر نہیں لیا، ظاہر سی بات ہے گھر ایک انسان کے لیے مایہ حیات ہے، سکون حیات ہوتا ہے، وہ ان سے چھن گیا۔ دوسری چیز وہ اموالہم، خوب اگر کوئی مال، کوئی پیسہ ٹکا یا کوئی مال مویشی تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، بالکل ہاتھ خالی کر دیے گئے ان کے۔ اور ان کے بعد کیوں نکالا گیا؟ کیوں مکہ سے ان کو نکال دیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ کیوں ایمان لے کے آئے، کیوں رسول اسلام کی رسالت پہ ایمان لے کے آئے، کیوں خداوند عالم کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آئے۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ خصوصیت یہ تھی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خدا کی رضایت کے لیے سب کچھ دے دیا، یعنی گھر بھی چھوڑ دیا، مال سے بھی دستبردار ہو گئے، سب کچھ اپنا دے دیا۔ چاہتے کیا تھے؟ امید کس بات پہ تھی؟ فضلا من اللہ ورضوانا، ایک خدا کا فضل چاہتے تھے اور دوسرا خدا کی رضایت۔ یعنی اہمیت یہ نہیں ہے کہ انسان مال سے دستبردار ہو جائے، اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ انسان گھر کو چھوڑ دے، اہمیت اس بات کی ہے کہ گھر چھوڑتا ہے خدا کے لیے، گھر چھوڑتا ہے رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ بے عبارت دیگر کہ گھر اور مال سے دستبردار ہوئے ہیں تاکہ دین کو محفوظ رکھ سکیں، دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ پس آج بھی مہاجر کون ہے؟ فقط وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں مکہ سے ہجرت کر کے رسول کے ساتھ مدینہ کی طرف انہوں نے حرکت کی، آج بھی مہاجر وہ ہے کہ جو دین کی سربلندی کے لیے، خدا کی رضایت کو کسب کرنے کے لیے اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے، حتیٰ اپنی آبرو سے، اپنی حیثیت سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے گھر سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ خدا کی رضایت کے لیے۔ اور یہ بہت سخت ہے، چونکہ شیطان آخری وقت میں جب آپ کار خیر کر رہے ہوتے ہیں تو کار خیر کے اندر نیت میں آگے خلل ڈال دیتا ہے۔ بس اوقات انسان کا مال دینا رائے خدا میں اتنا مشکل نہیں ہوتا، دے دیتا ہے آدمی، لیکن اس مال کے دینے کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی۔ کیا توقع ہوتی ہے کہ چند ٹکے دے رہے ہیں اس لیے کہ کل کو یہ میرا
شکریہ ادا کرے. ہوتا ہے بس اوقات, اور کہتے بھی ہیں کہ ہم نے فلاں کی اتنی مدد کی, پلٹ کے اس نے شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ خالصاً یہ خدا کے لیے نہیں تھا. اگر خالصاً خدا کے لیے ہوتا تو پھر اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے کیا 3 دن روزہ رکھنے کے بعد سب کچھ محتاج اور فقراء اور سائلین کو دینے کے بعد زبان پہ نعرہ کیا تھا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اصلاً دل کے کسی گوشے میں یہ بات آئی ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں کیا ہم نے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم پہ احسان نہیں کیا, ہم نے دیا ہی خدا کے لیے, جس کے لیے دیا ہے اس سے توقع ہے, آپ سے کوئی توقع نہیں ہے. خوب اہل بیت کی سیرت یہ ہے. بس فقط ہجرت کرنا کافی نہیں ہے, ہجرت دین کی سربلندی کے لیے, 2 رضایت خدا کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رکن دیگر ہجرت کا یہ کیوں ہجرت کرتے ہیں؟ کہ خدا اور رسول کی نصرت کرنے کے لیے. یعنی ہمیشہ خدا اور رسول کی نصرت کیا ہے؟ یعنی دین خدا کی, اور دین خدا کی اگر نصرت کے لیے نکلے ہیں بس مال سے دستبردار ہونا کافی نہیں ہے. اس لیے مال اور اولاد سے دستبردار ہو جائیں کہ آپ دین خدا کی نصرت کریں. ینصرون اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیں. تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مہاجر حقیقی ہے. دیکھیں عموماً یہ آیات ہیں قرآن کے اندر اور بھی, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پلٹ کر خدا تمہاری مدد کرے گا. اور بعضوں کو یہ جھانسا ہوا کہ معاذ اللہ خدا محتاج ہے, خدا فقیر ہے, خدا کمزور ہے, اس کی مدد کرنی ہے. خود کیسے پھر اللہ کی مدد کرنی ہے؟ کہ وہ جو اللہ کی مدد کرنی ہے وہ بھی در حقیقت تم اپنی مدد کر رہے ہو, اور یہ خدا کا لطف ہے کہ وہ تمہاری ہی مدد کو اپنی مدد شمار کر رہا ہے. مثال دوں تاکہ بات ذہن میں آئے. دیکھیں کبھی کبھی حکیم والدین کبھی بچے سے بڑی حکمت بھری بات کرتے ہیں. وہ بچہ جو نادان ہے, جس کے اندر شعور اتنا نہیں ہے, اور وہ ضد کرتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا, اور والدین کو پتہ ہے کہ اگر یہ کھانا نہیں کھائے گا تو کل کو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو پھر حکیم والدین کام یہ کرتے ہیں, بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہمارا ایک کام کرو. وہ کیا کریں گے؟ کہ تم ہمارا ایک کام کرو, پلٹ کر ہم آپ کو ٹافی دیں گے, چاکلیٹ دے دیں گے. تو وہ پوچھتا ہے کیا ہے آپ کا کام؟ والدین کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے, یہ کھا لو, یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ تم یہ کھانا کھا لو, اگر تم نے کھا لیا تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو ٹافی بھی دیں گے. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ کھانا ایک ایک لقمہ لگاتا ہے اور نگاہ اس کی والدین پہ ہوتی ہے, یعنی بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میں آپ کا کام کر رہا ہوں, اور پلٹ کر اس امید میں ہوتا ہے کہ جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا وہ بھی ملے. جیسے جیسے ایک ایک لقمہ لگاتا ہے والدین کے چہرے پہ اس کی نگاہ جمی ہوتی ہے کہ دیکھو میں آپ کا کام کر رہا ہوں. یہاں پہ اگر آپ اپنی عقل کو بروئے کار لاتے اس سے پوچھیں کہ یہ کام جو کھانا کھا رہا ہے کس کا کام کر رہا ہے؟ اپنا کر رہا ہے یا والدین کا ہے؟ وہ اپنا کر رہا ہے. کھانا کھائے گا تو خود زندہ رہے گا, اگر نہیں کھائے گا تو خود مر جائے گا. لیکن وہ حکیم والدین ہیں کہ اس کی نافہمی کو وہ سامنے نہیں لاتے ہیں, بلکہ اپنی حکمت کے سائے میں اس کو تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارا کام سمجھ کے تم یہ انجام دو, اگرچہ اس کا فائدہ تمہیں خود کو ہی ہوگا. اسی لیے خداوند عالم چونکہ حکیم ذات ہے, اور ادھر سے بشریت نابالغ بچوں کی طرح ہے, سمجھتی نہیں ہے, بلوغ اور رشد ان کا اتنا نہیں ہے. اس لیے خدا کیا کہتا ہے؟ تم آؤ میری مدد کرو. میری مدد کیا کرو؟ کہ دین پہ عمل کرو. دین پہ عمل کرو گے تو تمہیں عزت بھی دوں گا, آبرو بھی دوں گا, چاکلیٹ بھی دوں گا, بہش بھی دوں گا, حورالعین بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. اور یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ وہ جو چاکلیٹ کہی تھی اب دے دو. خوب اب یہاں سے پوچھا جائے خدا سے کہ خدا تو جو حکیم ہے اور تو یہ کر رہا ہے کہ ان کو دین پہ چلا رہا ہے, کوئی تیری مشکل حل ہوگی؟ سب کو معلوم ہے کہ خدا کی کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. جب دین پہ عمل کرو گے تو کس کی مشکل حل ہوگی؟ تمہاری اپنی مشکل حل ہوگی. لیکن تمہاری اپنی مشکل کو خدا نے کیا کہا؟ یہ میرا کام ہے. اور یہ خدا کی شفقت اور مہربانی کا بہترین نمونہ ہے.
ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، در حقیقت اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ خدا کا لطف ہے کہ اپنی مدد کر رہے ہو اور خدا نے تمہارے ہی فعل کو اپنا فعل شمار قرار دیا ہے، اور اسی لیے عظمت بھی ہے۔ اور خدا اتنا وعدے کا پابند ہے کہ تم اپنا کام کرتے ہو اپنی بہتری کے لیے، اپنی عزت و آبرو کے لیے، اپنی حیات کے لیے کرتے ہو، لیکن خدا اتنا رحیم ہے کہ وہ اس تمہارے اپنے کام پہ بھی اپنی طرف سے اجر دیتا ہے۔ اس لیے جو ناصر دین ہوتا ہے اس کا خریدار کیا ہو جاتا ہے؟ خدا بن جاتا ہے۔ یعنی تم اپنا کام کر رہے ہو لیکن تمہارے کام کا خریدار بھی خدا بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا عالم کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کیوں؟ بان لهم الجنہ، کام اپنا کر رہے ہیں لیکن خدا کی عظمت کیا ہے کہ خدا خریدار بن جاتا ہے تمہاری جانوں کا، خدا خریدار بن جاتا ہے تمہارے مال کا، نفوس اور مال تم سے خریدنا شروع کر دیتا ہے خدا، اور بدلے میں کیا دیتا ہے؟ بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت دے دے گا۔ بھائی اللہ کا دیکھا جائے حیات اس نے دیے ہیں، امکانات اس نے دیے ہیں، عقل اس نے دی ہے، شعور اس نے دیا ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، توفیق خرچ کرنے کی اس نے دی ہے، اور اس کے باوجود پھر وہ مشتری بن کر اپنا ہی دیا ہوا سرمایہ جو اس نے دیا ہے اس کو دوبارہ خرید کر اس کے بدلے میں اور کچھ دینا بھی شروع کر دیتا ہے۔ خوب، اس سے بڑھ کر بھی آپ مہربانی اور عطوفت اور رافت کا نمونہ بتا سکتے ہیں؟ اور اسی لیے خداوند عالم نے کہا دیکھو ایک میں ہوں مشتری، اگر تم نے میرا کام کیا کہ در حقیقت اپنا کام ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں تمہارا مشتری بن جاؤں گا۔ لیکن شیطان جب بہکاتا ہے، بہکانے کے بعد جب شیطان کے دام میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا انسان نفوس اور مال کے اعتبار سے پست ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا خریدار شیطان بھی نہیں ہوتا ہے۔ خوب یہی نمونہ خالق کائنات نے منافقین کے لیے ذکر کیا کہ آمنوا کما آمن الناس، مہاجرین کی طرح دائرہ ایمان میں آؤ، کہ مہاجرین نے کیا کیا؟ ہجرت کی خداوند عالم کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے، اور خدا ان کے نفوس اور مال کا مشتری بن گیا، اور اس کے بدلے میں ان کو خالق کائنات نے بہشت جیسی نعمت سے نوازنا شروع کر دیا۔ خوب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صفی ہیں۔ اب صفات کیا ہے؟ یعنی جس کمال کو خداوند عالم انسانیت کے لیے زینت کا باعث سمجھتا ہے بنام ہجرت، یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ صفاحت۔ خوب کیوں صفاحت سمجھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب دنیا میں آتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے؟ اپنا گھر بناتا ہے عیش و عشرت کے لیے، یا مال بٹورتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں آسائش رہے، اور یہ کتنے سادہ ہیں یہ مہاجرین کہ سب کچھ خدا میں چھوڑ چھاڑ کے اپنے تن کے لباس کے کپڑے پہن کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ خداوند عالم نے کہا در حقیقت تم صفی ہو، کیوں؟ تمہاری نگاہ مادیت پہ ہے اور ان کی نگاہ مادیت پہ نہیں ہے، ان کی نگاہ جس پہ ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، پس در حقیقت تم صفی ہو نہ یہ صفی۔ پس ہجرت کو یہ صفاحت سمجھتے ہیں، جبکہ خدا کی نگاہ میں ہجرت کمال ہے، مہاجرین کے لیے کمال ہے، دین کے لیے اور عزت اور شرف کا باعث ہے مومنین کے لیے، اور اسی چیز کو یہ صفاحت سمجھتے ہیں۔ فوراً کہتے ہیں انؤمنوا کما آمن الصفحاء، ہم مہاجر بن جائیں اور ہر چیز سے دستبردار ہو جائیں۔ خوب اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ خوب ادھر خداوند عالم نے کہا کہ مہاجرین کی طرح ایمان لے کے آؤ، خوب اور دوسری طرف سے کیا کہا؟ سورہ واقعہ حشر آیت نمبر 9، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کون تھے؟ انصار۔ انصار کون لوگ تھے؟ جو مدینہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی مہاجرین دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں تو مدینے میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ آمادگی کا اظہار کیا، اپنی ہر چیز کو مہاجرین کے لیے نصف نصف تقسیم کر دی۔ گھر تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مال ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے اپنا مال دنیا سے وابستگی ختم کر کے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ وہ مہاجرین تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے مکہ سے، لیکن جیسے ہی سرزمین مدینہ میں آتے ہیں صاحب گھر بھی ہو جاتے ہیں، صاحب اموال بھی ہو جاتے ہیں، صاحب املاک بھی ہو جاتے ہیں، صاحب باغات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کس نے دیا؟ مہاجرین نے دیا، انصار نے دیا۔ اور انصار نے جب دیا، اب ان کی خصوصیت کی یہ دینا بڑا مشکل کام ہے لیکن یہی آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس آسان کام کے لیے بھی پیچھے اگر وہ نیت اچھی کار فرما ہو۔ یہ کیوں دیا انہوں نے؟
وہ انہوں نے بھی اس لیے دیا کہ دین کی سربلندی کے لیے، خدا کی نصرت کے لیے، رسول کی نصرت کے لیے۔ پس انصار نے ایک ایسا کام کیا، مال دنیا سے دستبردار ہوئے اور سب کچھ مہاجرین کے اندر تقسیم کیا۔ اور تقسیم کرنے کے پیچھے کیا تھا؟ ان کے نزدیک بھی یہی تھا کہ اگرچہ وہ خود محتاج تھے لیکن اپنی احتیاج کو پس پش ڈالتے ہوئے مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایثار کرتے ہیں اپنے نفوس پر، یعنی اپنے نفوس ان کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، احتیاج رکھتے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں لیکن اپنی بھوک کو پس پش ڈالتے ہوئے جو کچھ ہے وہ مہاجرین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے کہ انسان کے گھر میں بچے بھوکے ہوں اور سارا کھانا اٹھا کر آدمی راہ خدا میں دے دے دین کی نصرت کے لیے۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ یہ خود زیادہ محتاج ہیں لیکن اپنی احتیاج کو مد نظر نہیں رکھتے اور آتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، رسول اسلام کی نصرت کے لیے، دین خدا کو سربلند کرنے کے لیے اپنے اموال کو آ کر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور ہیں ان کی انصار کی ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر آپ تاریخ میں پڑھنا چاہیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا خصوصیات تھیں ان کی۔ مثلا ایک جنگ میں مال غنیمت بہت زیادہ ملا تو وہاں پہ پیغمبر اسلام نے ان کو مخیر قرار دیا، کہا کہ یا جنگ غنیمت کا جو مال ہے اس کو تقسیم کر دیں مہاجرین میں اور آپ کے لیے کچھ اور حصہ مقرر کر دیا جائے کہ آپ کو وہاں سے کچھ دے دیا جائے مال غنیمت سے۔ پلٹ کر انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، نہ ہمیں یہ چاہیے نہ ہمیں وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سارا مہاجرین کو دے دیں۔ اور کہا آپ کی نظر لطف چاہیے، آپ کی محبت ہم سے روگردان ہو، بس آپ کی محبت کے لیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور وہاں پہ پیغمبر اسلام نے پھر بہت زیادہ انصار کو دعائیں دی۔ آقا یہ معمولی کام نہیں ہے کہ انسان جو کچھ ہو راہ خدا کے لیے اور بغیر کسی چشم داشت کے، بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی امید کے دے دے۔ اور پتہ چلتا ہے انسان کو جب دیتا ہے نا، اور پلٹ کر دینے والا جب اس کے ساتھ زیادتی کر دے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس نے خدا کے لیے کیا ہے یا کسی اپنی خواہشات کو مٹانے کے لیے کیا ہے۔ اور فوراً ہماری زبان پہ آ جاتا ہے، جی ہم نہ ہوتے تو یہاں پہنچتا، تم کون ہو بھائی؟ ہم نہ ہوتے تو خدا نہیں ہے، تم خدا کی جگہ بیٹھ گئے ہو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر چھوٹی سی رہنمائی یا 2-4 ٹکے اگر آپ نے دیے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا اگر آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی حق تلفی کرے، وہیں سے ہمارے دین کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کون سا خدا کے لیے دیا ہے۔ لہذا بہت سخت ہے آقا، مال کا دینا بڑا آسان ہے لیکن مال کے پیچھے نیت خلوص کا ہونا یہ بہت سخت ہے۔ خوب، انصار جو نصرت کرتے ہیں دین کی، منافقین کیا سمجھتے ہیں؟ کتنے پاگل ہیں، ہر اتنا سب ہونے کے بعد سب کچھ ان میں تقسیم کر رہے ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ اصل میں صفی یہ ہیں کہ انسان پیسہ کماتا ہے آسائش میں رہنے کے لیے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ پس 2 چیزیں جو خداوند عالم نے کمال ذکر کیا، ایک ہجرت مہاجرین کے لیے اور دوسرا نصرت اور ایثار انصار کے لیے، یہی دونوں چیزیں منافقین کو صفات نظر آتی تھی۔ اور خدا نے پلٹ کر کہا کہ حقیقتاً صفی یہ لوگ ہیں، نہ مہاجرین اور انصار۔ اس لیے خدا نے کہا آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے مہاجرین اور انصار، اس طرح بنو۔ اور وہ اس چیز کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ صفات ہے۔ خداوند عالم نے کہا اللہ انہم ہم الصفا، حقیقتاً یہ صفی ہیں ولکن لا یعلمون، اور علم نہیں رکھتے، آگہی نہیں رکھتے، چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی دید اور ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ کیا ہے کہ یہی ہے، حیات دنیا ہے، اس کو سنبھال لیں گے تو ہم آبرومند ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا نا، یہ چند دن کے لیے آپ کو امانت کے طور پہ دی گئی اور ایک دن اب سے چھن جائے گی، واپس لے لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اس حقیقت کو منافق نہیں سمجھتا ہے، اسی لیے دیکھتا ہے کہ جب ظاہری دنیا اس کی جا رہی ہوتی ہے سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ گیا، لیکن خداوند عالم نے کیا کہا کہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ پس صفی کے مقابلے میں رشید تھا۔ رشید کون ہوتا ہے؟ کہ جو دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ کام کرتا ہے، تمام تر امکانات کو جانتا بھی ہے، تحفظ بھی کرتا ہے اور ان سے خوب بارہ برداری کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے۔ اسی لیے خداوند عالم نے نمونے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ انبیاء آیت نمبر 51، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
رشدہ من قبل، ہم نے اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جائیں معاشرے کے اندر مبعوث ہو کر دین مبین اسلام کی تبلیغ کریں، ہم نے پہلے اس کو ان کو رشد دے دیا، یعنی رشید بنا کر ہم نے ان کو مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں علم تھا کہ حضرت ابراہیم کس طرح سے ہمارا خالص بندہ ہے۔ خوب حضرت ابراہیم کو خالق کائنات نے یہ تمغہ دیا کہ ہم نے آپ کو مقام رشد پہ پہنچا دیا ہے، اور مقام رشد سے استفادہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرپور فرصتوں سے استفادہ کیا۔ اور ایک مطلب تھا جو سیرہ تربیتی انبیاء میں ذکر کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی انبیاء کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی تھیں دین کو پھیلانے کے لیے، تو جتنے راستے ممکن ہوتے تھے تبلیغ کے لیے ان سب کو اپناتے تھے۔ مثلا نمرود زمان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقید کر دیا اور ان کو تبعید کر دیا، ملک سے نکال دیا، اور ملک کو نکالنے کے بعد ایک جگہ پہ جا کر محصور کر دیا کہ تم اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتے، لوگوں کے ساتھ تمہارا رابطہ برقرار نہیں ہونا چاہیے، لوگوں سے دور کر دیا، اکیلے پڑے رہے۔ خوب بابا اکیلے پڑے رہنے میں ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم تو مجبور ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے جب حالات ایسے بن جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ مجبور ہیں نا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ نہ، اگر تم محصور ہو جاؤ تو تب بھی تم دین خدا کی تبلیغ سے دستبردار نہ ہو۔ کیا کیا؟ اپنے کزن کو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا اور ان کو اکسایا، اکسانے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ تم جاؤ، چونکہ میرے اوپر پابندی ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن تم جاؤ دین خدا کی تبلیغ کرو۔ لہٰذا وہ جاتے ہیں شام کی سرزمین پہ اور وہ جا کر دین ابراہیمی کا پرچار کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط یہ نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ اور ہم تمہارا کوئی خیال نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تامین کروں گا، یعنی جتنی آپ کی ضروریات ہیں وہ ساری میں پوری کروں گا، آپ کو ضروریات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تامین میں کروں گا، اور چونکہ میں اب معصور ہو گیا ہوں، خود تم جاؤ اور دین خدا کو زمین بوس نہیں ہونا چاہیے، جاؤ تبلیغ کرو۔ اور اس کا نمونہ قرآن نے ذکر کیا کہ جب ملائکہ عذاب آئے سرزمین شام کو نابود کرنے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے، اجازت لی، اجازت لینے کے بعد سرزمین شام کی طرف گئے تو ملائکہ کو جھنجھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میرا نمائندہ رہتا ہے لوط، اور تم اس سرزمین کو جا کے نابود کرنے جا رہے ہو، میرے نمائندے کا کیا ہوگا؟ یہ نمونہ تھا قرآنی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام تر ضروریات حضرت ابراہیم پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ خبردار جب تک لوط ہے وہاں پہ آپ عذاب نہیں کر سکتے ہو، میں نے بھیجا ہے دین خدا کے لیے، اگر میں اس کا محافظ نہیں بنوں گا میں کب دین کے کام آؤں گا؟ وہاں پہ پھر ملائکہ نے کہا کہ نہ، حضرت ابراہیم اور وہ حضرت لوط اور چند لوگ جو ان پہ ایمان لے کے آئیں گے وہ محفوظ ہیں، اور محفوظ ہونے کے بعد ہاں کہ آپ جا سکتے ہو۔ یعنی اس حد تک دین کا درد ہونا چاہیے کہ اگر خود نہیں جا سکتے ہو تو ایسے لوگوں کو بھیجو کہ جو معاشرے میں مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی پشت پناہی کرو، جس حوالے سے پشت پناہی کر سکتے ہو، مالی حوالے سے، علمی حوالے سے، آبرو کے حوالے سے، عقیدے، یعنی جس قسم کے آپ کے اندر توانائی ہے، اگر آپ خود نہیں جا سکتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کیا کرو؟ عمل کرتے ہوئے ابراہیمی بن کر دین خدا کا پرچار کرو۔ اسی لیے خالق کائنات نے کیا کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے لیے کیا بنایا ہے؟ اسوہ عمل، تمہارے لیے اسوہ عمل ہے۔ کیوں اسوہ عمل ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشید بن کر جو دین کی خدمت کی ہے تمہارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تم ان کی سیرت پہ چلو، تم ان کے نقش قدم پہ چلو۔ اس لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، صفحات کا وہ لوگ جو دین ابراہیمی سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو سنت ابراہیمی سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ صفی لوگ ہیں۔ پس رشید کون ہے؟ کہ جو تابع ملت ابراہیم ہے۔ صفی کون ہے؟ جو دین ابراہیمی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آپ کے لیے اسوہ بنایا ہے، اور اسوہ بنانے کے بعد اب کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلو، اور نقش قدم پہ چلنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے جن بتوں کی وجہ سے ہم راہ خدا سے
دور ہیں، کیونکہ سارے بتوں کو جو توحید کی راہ میں رکاوٹ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ دیا ہے۔ وہ آج بھی ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بت ظاہری نہیں ہیں، مادی نہیں ہیں، وہ بت اندرونی ہیں۔ اندرونی اتنے بت ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جب تک ان بتوں کو توڑیں گے نہیں ہم کبھی بھی سنت ابراہیمی پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آ کر منافقین کیا کہتے تھے؟ جب بھی کسی نبی کے سامنے آئے ان کا اعلان کیا تھا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جب بھی کوئی نبی آتا اور اپنی قوم کو آ کر ہدایت کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ملا طبقہ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ عرض کریں گے کہ ملا ان کی خصوصیات کیا ہیں، کن کن علامات کی وجہ سے یہ طبقہ پہچانا جاتا ہے۔ ملا ایک طبقہ ہے، الذین کفروا من قومہ، جو اس نبی کی قوم میں سے کافر طبقہ ہے، ملا طبقہ، یہ کیا کرتے تھے؟ آ کر انبیاء سے کہتے تھے انا لنراک فی سفاہا، تم بیوقوف ہو معذرت کے ساتھ، اور الیاذ باللہ تم سفیہ ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تم جھوٹے ہو، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی غیب کا سلسلہ ہے، نہ کوئی بات کی دنیا ہے، وہ کس نے دیکھا ہے؟ وہ ایسے ہی آ کر اپنی طرف سے واقعات گھڑتے رہتے ہو۔ خوب جب آتے تھے، جب اس قسم کی تہمت لگاتے تھے کہ تم سفیہ ہو، انبیاء کا جواب کیا ہوتا تھا؟ خوب جب کوئی انبیاء کو آ کر کہتے تھے کہ تم سفیہ ہو تو پلٹ کر وہ گالیاں نہیں دیتے تھے کہ انہوں نے ہمیں یوں کہا ہے تو ہم 2 گالیاں دے کر کہیں گے ہم کوئی تم سے کم ہیں، نہ، کیا کہتے تھے؟ یا قوم، کیا لیس بی سفاہا، میں سفیہ نہیں ہوں، یعنی کیا کہ بڑی اس سے متانت کے ساتھ، لیکن میں تمہارے لیے کہوں ناصح امین ہوں، میں ناصح ہوں تمہارے لیے، سفیہ نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم جس ذلت سے ہم کنار ہو گئے میں ذلت سے بچانے کے لیے آیا ہوں، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح۔ یہ سیرت انبیاء کی، اور ہم کس نبی کی سیرت پہ چلتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہو۔ خالق کائنات نے کہا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہیں، 2 مہاجرین تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، انصار تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ انہی چیزوں کو منافقین کیا سمجھتے تھے؟ صفاحت۔ اب کیوں صفاحت سمجھتے تھے اس چیز کو؟ 2 ہی سبب تھے جس سبب سے یہ آ کر انبیاء کو بھی سفیہ کہتے تھے اور ان مومنین کو بھی سفیہ کہتے تھے۔ ایک مشکل ان کی یہ تھی کہ دنیا اور آخرت میں جو معاملہ کرتے تھے وہ نقد اور ادھار کا تھا، اور یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ جب بھی یہ مشکل بشریت کے اندر آتی ہے وہیں سے انسان دین سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ بڑا کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے، نا، بہت بڑی مشکل ہے بشریت کے اندر۔ کیا؟ نقد اور ادھار۔ یہ طبیعت انسانی میں ہے، بلکہ کہیں فطرت انسانی میں ہے کہ جب بھی نقد اور ادھار کا معاملہ ہو ہمیشہ نقد کو مقدم کرتا ہے، ادھار کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، نقد اور ادھار کا جب معاملہ آتا ہے ہمیشہ انسان نقد کے پیچھے ہوتا ہے، ادھار کے پیچھے نہیں ہوتا۔ مثلا اگر انسان کے سامنے زہر رکھ دیا جائے اور سگریٹ رکھ دی جائے، زہر اور سگریٹ دونوں نقصان دہ ہیں، لیکن زہر کھائیں گے تو موت فوراً ہے، نقد ہے، لیکن سگریٹ پیتے رہیں گے تو موت ہے لیکن دیر سے، ادھار ہے، بعد میں آئے گی۔ وہ کس کو اپناتے ہیں؟ ادھار کو۔ یعنی معاملہ جو ہے نقد والا انسان کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں اس سے بچ رہے ہو؟ کہا یہ نقد ہے، سامنے کی بات ہے۔ کیوں سگریٹ پی لیتے ہو؟ کہا یہ ادھار کی بات ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ بس جو نقد ہے اس سے بچ جاتا ہے اور ادھار اس سے بچتا نہیں ہے، جبکہ دونوں نقصان دہ ہیں، دونوں انسان کے لیے ذلت آور ہیں اور دونوں انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ لیکن انسان جب نقد اور ادھار کی بات آتی ہے نقد کو ترجیح دیتا ہے، ادھار کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور یہ ایک اگر آپ مجسم شکل میں اس بیماری کا فرد عینی خارج میں دیکھنا چاہیں تو وہ عمر ابن سعد ہے۔ ایک رول ہے کربلا کے اندر عمر ابن سعد۔ یہ کون ہے؟ کہ اسی تعلیم کا ایک مجسم شکل میں ایک رول، کردار جو کربلا کی دنیا میں موجود تھا بنام عمر ابن سعد، یہ اس نے رول ادا کیا۔ اور کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلایا ملعون کو، اور بلانے کے بعد امام نے بہت زیادہ گفتگو کی اور اس کو دائرہ دین میں لانے کی کوشش کی۔ تو جب سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد کیا کہا کہ اگر امام حسین کی بات مانتا ہوں تو بہشت ہے، ادھار پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، لیکن اگر امام حسین کو شہید کر دیتا ہوں تو یہ رے کی حکومت ہے، نقد کو ادھار پر ترجیح دی۔
اور امام حسین علیہ السلام نے پہلے سے ہی اس کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو تم نقد سمجھ رہے ہو اس سے بھی تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم رے کی گندم نہیں چکھ سکو گے۔ تو آگے استہزاء میں کیا کہتا ہے؟ کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں رے کی گندم نہیں جو کھا لوں گا۔ امام نے کہا تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا ایک کردار ہے عمر ابن سعد، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی نقد اور ادھار کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ نقد کو ترجیح دے کر ادھار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بیماری پوری بشریت کے اندر ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت کے معاملے میں نقد دنیا کو سمجھتے ہیں اور آخرت کو ادھار سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنی دنیا سنوارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، آخرت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ ادھار ہے۔ اور جب تک یہ بیماری انسان کے اندر آ جاتی نقد اور ادھار میں، کبھی بھی ادھار کو ترجیح نہیں دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اسے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، لیکن جو نقد کا معاملہ ہوتا ہے اس کو فوراً انجام دیتا ہے۔ منافقین کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ دنیا اور آخرت میں نقد اور ادھار کے چکر میں تھے کہ دنیا سامنے کی ہے، مال و منال سامنے ہے، گھر بیوی بچے سامنے ہیں، یہ بہشت کی خبریں دیتا ہے رسول، پتہ نہیں ہے بھی صحیح یا نہیں، وہ کل کو اگر مر بھی گئے اولاً تو ہے کچھ نہیں، اگر ہوا بھی صحیح پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ادھار۔ اس لیے ایک بیماری ہے بشریت کے اندر نقد اور ادھار۔ یہ آئی کہاں سے؟ کا یہ منافقین سے جنم لیتی ہے۔ پس منافقین سے جو بیماری وجود میں آتی ہے اس بیماری کا نام ہے نقد اور ادھار۔ اور جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو مقدم کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ نقد ہے، اور آخرت چونکہ ادھار ہے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں بار بار یہ ذکر کیا کہ دنیا اور آخرت میں نقد اور ادھار کا معاملہ نہیں ہے، ہر دو نقد ہیں، لیکن ایک دائمی ہے اور ایک منقطع ہے۔ دائمی آخرت ہے اور منقطع دنیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہی مال جو آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس تھا، آج آپ کے پاس ہے، کل تمہارے پاس بھی نہیں۔ پھر سے پتہ چلا کہ یہ جس چیز کو تم نقد سمجھ رہے ہو یہ نقد منقطع ہے، دائمی نہیں ہے۔ لیکن آخرت کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دائمی وہ چیز ہے، آخرت دائمی ہے اور نقد ہے۔ اور نقد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ادھار نہیں کہ بعد میں ہوگا، کہا نہ یہیں پہ رہتی دنیا میں، تم دیکھ لو آخرت یہیں پہ ہے، الگ سے نہیں۔ ان الآخرۃ لہی الحیوان، اصل حیات آخرت کی ہے اور اس کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں، کیوں؟ چونکہ تم سفی ہو۔ پس منافقین کی ایک علامت کہ جب دنیا اور آخرت کی بات آتی ہے تو نقد اور ادھار کا معاملہ کر کے ہمیشہ نقد کو مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ جو تقدیم ہے کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صفات کی وجہ سے ہے، چونکہ رشید نہیں ہے۔ اگر یہ رشید ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ جس زندگی کو اپنانے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، اگر اس حقیقت کو آپ اپنے اعمال کے سامنے دیکھ سکتے ہو تو فبیا، اگر نہیں دیکھ سکتے ہو تو کم از کم ایسے رسول کی اتباع کرو کہ جو اس عالم سے آشنا بھی ہے، آگاہ بھی ہے اور تمہیں وہاں سے آگاہ کرنے کے لیے آیا بھی ہے۔ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آپ کو عزت کرائی بنا کر اپنی زندگی اور ابدی زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ چیز منافقین کو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے خداوند عالم نے کہا آمنو، ایمان لے کے آؤ، کما آمن الناس، مہاجرین کی طرح بن جاؤ، انصار کی طرح بن جاؤ۔ اصلاً حضرت ابراہیم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں لے کے آؤ۔ اصلاً دنیا اور آخرت میں ان الآخرۃ لہی الحیوان، حیات حقیقی آخرت میں، اور آخرت کیا ہے؟ یہ نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ادھار ہے، نہیں ادھار نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نقد ہے، ادھار نہیں ہے۔ جو کر رہے ہو یہی تمہاری آخرت ہے۔ لیکن اس حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے جس رکن کی ضرورت ہے اس رکن کا نام ہے رشد، اور چونکہ یہ رشد ان کے اندر ہوتا نہیں ہے لہذا نہ امکانات کو جانتے ہیں، نہ امکانات کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان سے بہرہ برداری کر سکتے ہیں۔ جو امکانات خالق کائنات نے ان کی ذات میں رکھے یا ان کی ذات سے باہر رکھے، نہ ان کو جانتے ہیں، نہ ان کا تحفظ کرتے ہیں، اور نہ ان سے بہترین استفادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ ہدن للمتقین، کیوں متقین کے لیے یہ ہدایت ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ ان تمام تر بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ نقد اور ادھار کے مسئلے میں وہ کبھی بھی کسی کو ادھار نہیں سمجھتے ہیں، ہر دو نقد ہیں، دنیا بھی نقد ہے، آخرت بھی نقد ہے، لیکن ایک منقطع ہے اور ایک دائمی ہے۔ دائمی چیز کو منقطع چیز پہ کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا سبب جو منافقین کے اندر تھا وہ یہ تھا، چونکہ حس گراہ تھے۔ حس گراہ ہونا یہ خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔
حس گرا کا مطلب یہ ہے کہ انسان فقط مادے کے خول میں مادیت کے لباس کے اندر ہی قید ہو جائے. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جو چیز حواس خمسہ سے قابل ادراک ہے وہی کائنات ہے، اور جو حواس خمسہ سے قابل ادراک نہیں ہے اصل وہ موجود ہی نہیں ہے. اس لیے ان کو حس گرا بھی کہا جاتا ہے اور مادی گرا بھی کہا جاتا ہے. یعنی چونکہ مادہ ایسا عالم ہے جس کو ادراک کرنے کے لیے حواس خمسہ دیے ہیں خدا نے. حواس خمسہ کا کام فقط انسان کو عالم مادہ سے منسلک کرنا ہے. عالم مادہ سے جو بھی انسان منسلک ہوتا ہے تو چونکہ مادی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ 5 چیزوں میں منحصر ہیں، اور ان 5 چیزوں کو ادراک کرنے کے لیے خدا نے حواس بھی 5 دیے ہیں. یعنی بعض مادی ایسی چیزیں ہیں جن کا دیکھنے سے تعلق ہے تو خدا نے کیا دے دی؟ آنکھ. اور بعض مادی چیزیں جن کا سننے سے تعلق ہے خدا نے کیا کہہ دیے؟ آنکھ. بعض کا سونگھنے کے سے تعلق ہے خدا نے قوت شامہ دے دی. اور بعضوں کا تعلق ہے لمس سے، نرمی اور سختی کو، مادی نرمی اور سختی کو ادراک کرنے کے لیے خدا نے قوت لامسہ دے دی. اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کڑوی، میٹھی، کھٹی، ان کے لیے خدا نے کیا دے دیا؟ ذائقہ دے دیا. بس یہ 5 حواس دیے ہیں عالم مادہ سے مرتبط رہنے کے لیے. اور مادی گرا اور حس گرا کیا ہوتا ہے؟ جو کائنات کو سمجھتا ہے کہ فقط مادی ہے، جو ان حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آتا وہ کائنات اصلاً ہے ہی نہیں. اس لیے منافقین کیا کرتے تھے؟ آخرت کو قربان کر دیتے تھے اپنی دنیا پر. کیوں؟ چونکہ آخرت قابل احساس نہیں تھی ان کے لیے حواس خمسہ کے ذریعے. چونکہ حواس خمسہ کے ذریعے ان کے لیے قابل ادراک نہیں تھی، اس لیے کہتے تھے کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے، غیب کا کوئی وجود نہیں ہے، ملک کا کوئی وجود نہیں ہے، وائی کا کوئی. پس جب انسان مادی گرا ہو جائے یا حس گرا ہو جائے تو حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ حقیقت جو انسان کی حیات کو تامین کرتی ہے. پس منافقین چونکہ حس گرا تھے، اس مادی گرائی کی وجہ سے آ کر رسالت کو، واہی کو، نبوت کو، توحید کو، آخرت کو، آخرت کی نعمات کو اور آخرت کے حقائق کا آ کر انکار کر دیتے تھے. تو آج بھی موجود ہے. آج بھی جو حس گرا ہے اور جس کی کھوپڑی فقط اس عالم مادہ میں اٹکی ہوئی ہے وہ بھی عالم مادہ سے ماوراء کوئی بات نہیں کرتا. جبکہ خداوند عالم نے اسی انسان کی ذات کے اندر ایسے نمونے رکھے ہیں جن نمونے سے انسان اس مادی کائنات سے ہٹ کر حقائق عالم کا ادراک کر سکتا ہے. اور یہ موجود فقط انسان میں نہیں ہے بلکہ حیوانوں میں بھی ہیں. پڑھا ہوا ہے آپ نے علم منطق میں. مثلا آپ بعض لوگوں کی محبت اور بعض لوگوں کی نفرت اس کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ حیوانوں میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حیوانوں میں بھی ہے. اب سوال یہ کہ یہ جو حیوان بھی درک کرتا ہے اور انسان بھی درک کرتا ہے، یہ محبت یا نفرت کو ادراک کر رہے ہیں یا نہیں؟ آنکھ سے کرتے ہیں. اصلا حواس خمسہ کے ذریعے قابل ادراک نہیں ہے، لیکن ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے. حقیقت ہے، مجرد ہے، مادی نہیں ہے، اور قابل ادراک بھی ہے انسان کے لیے. اور نہ فقط انسان کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی ہے. وہی حیوان جو وحشی ہوتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا پیار کریں، ایسا صاحب کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ مانوس ہو جاتا ہے. یہ انس کہاں سے آیا ہے؟ یہ محبت اس کے اندر کہاں سے؟ بس محبت ایک واقعیت ہے جس کے پیچھے کائنات جاتی ہے، اور حتیٰ حیوانات بھی جاتے ہیں. بس ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو مادی لباس میں دیکھ کر اس پہ ایمان لے کے آئے نا. حقائق عالم ہیں جو مادہ سے ہٹ کر موجود ہیں، جن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. البتہ اس کے لیے پھر حواس کی ضرورت ہے کہ حواس آپ جانتے ہیں کہ وہ متعدد حواس ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ خداوند عالم نے کہا کہ یا ابراہیم کی سنت پہ عمل کر کے، ابراہیم کو آئیڈیل مانتے ہوئے بتوں کو توڑ کر آؤ، دائرہ ایمان میں آؤ، یا مہاجرین کی سنت پہ چلتے ہوئے یا انصار کی سنت پہ چلتے ہوئے آؤ اور اپنی آخرت کو آباد کرو. اور ان تینوں کو کیا کہتے تھے؟ نقد اور ادھار ہے، یا دنیا کیا ہے؟ سامنے کی ہے، اور آخرت مشکوک ہے، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں. اس اعتبار سے آخرت سے 10 بار. اسی لیے خداوند عالم کا حقیقتاً صفی یہ لوگ ہیں، اور جو بھی صفی بن جائے وہ کبھی بھی قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے خالق کی کائنات نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین. متقین ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کی ہدایت سے بہرہ مند ہوتے ہیں. کیوں؟ چونکہ متقین انسانی افراد میں سے ایسے رشید لوگ ہیں کہ جن کے اندر مہاجرین کے اوصاف بھی ہیں، جن کے اندر انصار کے اوصاف بھی ہیں، اور جو سنت ابراہیمی پہ چل کر ملت ابیکم ابراہیم، اپنے آپ کو ملت ابراہیم سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں لاتے ہیں اور دین خدا کے لیے ناصر بن جاتے ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ
رضایت الہی کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ پس ہجرت میں بھی یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ ہجرت فقر مکان کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین خدا کی نصرت، رضایت خدا کو حاصل کرنے کے لیے انسان بعض عادات کو اگر چھوڑتا ہے تو یہ مہاجر بن جاتا ہے، اور جو مہاجر بنتا ہے اس کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، ثم یدرک الموت، اور اس سفر ہجرت میں اس کو موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ پس ہجرت متقین کے اوصاف میں سے برجستہ ترین صفت ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت قرآن کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری ہے کہ انشاءاللہ بعض اوصاف کی طرف بھی اشارہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔